قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وَاتْلُ علیہم نبأ ابن آدم۔ یا رسول اللہ، آپ تلاوت کرے لوگوں پر جناب آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بالحق۔ یہ قصہ حق ہے اور سچ ہے۔ کیا ہے قصہ؟ اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور ایک کی قربانی قبول نہیں۔ خوب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کیا کہا لأقتلنک، میں نے آپ کو قتل کرنا ہے۔ قالا، تو جناب حابل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقی، اگر پروردگار نے جناب حابیل کی قربانی کو اللہ نے اگر قبول کیا تو یہ قبولیت تقوی کے نتیجے میں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ حابل ہے اس کا قبول کرے، یہ قابل ہے اس کا قبول نہ کرے، نہ، بلکہ معیار ہے۔ یعنی جناب حابل نے قبولیت کی معیار کو بیان کیا۔ کیا ہے عبادت کی قبولیت کا معیار؟ تقوی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ جناب حابیل کی تقوی کی نشانی کیا ہے؟ لَإِن بَسَّطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر آپ نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا لیا تاکہ مجھے قتل کرے، لیکن ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، لیکن میں آپ کو قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ آپ کی طرف بڑھاؤں گا نہیں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ خود تقوی کی نشانی۔ پھر آگے جناب حابل کیا فرماتے ہیں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس کائنات کی پروردگار سے مجھے خوف آتا ہے، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ خوف خدا عزیزان من، اگر انسان کے دل میں خوف خدا آ جائے، یقین کرے پھر وہ انسان کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں۔ لہذا دعا کرے۔ دعائے کمیل کا ایک جملہ یہ ہے کہ پروردگارا ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوا۔ عزیزان، یہاں تک ہو گیا۔ اگلا عجیب ہے، قرآن کی آیت نمبر 29، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک۔ میں جناب حابل فرما رہے کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ قابل کیا ہے جی میری گناہوں کا وزن بھی تم اٹھائے اور اپنے گناہوں کا بھی وزن تم اٹھائے۔ فتکون من اصحاب النار، ان گناہوں کے نتیجے میں تم دوزخی بن جائیں گے، جہنمی بن جائیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا سزا بھی کیا ہے جی؟ دوزخ ہے۔ یہاں پہ عزیزان من ایک چیز
شاید ہماری سمجھ سے بالاتر ہو۔ قاتل اپنے گناہوں کا وزن خود اٹھائیں گے، یہ بنتا ہے، چونکہ اس نے گناہ کیا ہے قاتل، لہذا وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ یہاں جناب حابل نے کیا کہا؟ اس قتل کے نتیجے میں تم مقتول کی گناہوں کا بھی وزن تم اٹھائیں گے، یعنی مقتول کے گناہوں کا ذمہ دار بھی کون ہے جی؟ قاتل ہے۔ یہ تھوڑا کچھ شاید ہماری سمجھ سے بالاتر ہو، لیکن میں اس کی دو مثال بیان کرتا ہوں۔ عزیزان من، تفسیر نور الاذہان میں یا تفسیر صافی میں اسی آیت کی ضمن میں مولا امام باقر کا ایک جملہ ہے، حدیث ہے، کیا؟ من قتل مؤمنا، اگر کسی بندے خدا نے کسی مومن کو بے گناہ قتل کیا، اثبت اللہ علی قاتلہ جمیع الذنوب، یعنی پروردگار قاتل کے نام اعمال میں ثابت کریں گے اور مقتول کے تمام گناہوں کو۔ وَبَرِئَ الْمَقْتُولُ، اور مقتول کیا ہے جی؟ پاک ہو جائیں گے۔ عزیزان من، اس کی ایک دلیل یہ بھی، کچھ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں ہم دوسروں کے گناہوں کا بھی ذمہ دار بن جائیں گے۔ ان میں سے قتل ہے، ایک غیبت ہے۔ غیبت کے بارے میں یہ روایت میزان الحکمہ میں بھی ہے اور کتاب جامع الاخبار میں رسول خدا کا جملہ ہے۔ ان سعید بن جبیر، راوی تاریخ تشیع کے بے مثال مجاہد سعید بن جبیر، جسے فقط اس لیے قتل کیا کہ علی کے عاشق تھے، حب علی میں، عشق علی میں اس بندے خدا کو قتل کیا۔ اور ایسا بندہ سعید بن جبیر جو جب گفتگو کرتے تھے تو گفتگو قرآن کے ذریعے کرتے تھے، ہاں، اتنا قرآن پہ تسلط کہ اپنا گفتگو کیا ہے جی؟ قرآن کے ذریعے۔ کمال کا بندہ جسے حب علی کے خاطر کیا ہے جی؟ قتل کیا۔ کیا ہے؟ جناب سعید بن جبیر راوی ہے رسول خدا سے غیبت کے بارے میں کہ کل قیامت کے دن قال رسول خدا نے فرمایا یؤتا بأحد، کسی بندے خدا کو لائیں گے، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَيُوقَفْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اور خدا کی عدالت میں اسے کھڑے کریں گے، عدالت میں، خدا کی عدالت میں کھڑے کریں گے۔ وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ کتاب، اور اس کے نام اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیں گے، یہ لو تمہارے نام اعمال۔ جب وہ اپنے نام اعمال میں دیکھیں گے کہ فَلَا يُرَى حسناتو، اپنے نام اعمال میں جو اس نے خود نیکیاں کی تھی وہ اس کے اندر نظر نہیں آئیں گے۔ میں پیر کو اول جمادی الاولیٰ مسجد نواب میں نماز جماعت کے ساتھ بھی میں نے پڑھ لیا تھا، آغا صاحب کا درس بھی میں نے سن لیا تھا، لیکن میری نام اعمال میں نہیں ہے۔ لا یرا حسنات، اس کو اپنے حسنات نیکیاں نظر نہیں، پڑھ رہے نظر نہیں آ رہا۔ فیقول الہ، اب یہ بندے خدا کے بارگاہ میں کہیں گے لیس ھذا کتابی، پروردگار یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے۔
کیونکہ جو میں نے کیا تھا نظر نہیں آ رہا. فَإِنِّ اللَّهَ أَرَى فِيهَا طَاعَتِي، پروردگارا پیر کے دن میں نے تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد گیا تھا، نماز بھی پڑھ لیا، درس بھی سن لیا، لیکن میرے نامہ اعمال میں نہیں، لہٰذا یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے. فَيُقَالُ، اسے کہا جائے گا کیا؟ ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ، بندے خدا تمہارا پروردگار وہ پروردگار ہے جو کبھی بھی غلطی بھی نہیں کریں گے اور بھول بھی نہیں جائیں گے. یہ کام وہی کرتا ہے، یا غلطی سے کسی کا رزق آپ کو پکڑا دیں گے یا بھول کر، اور پروردگار خطا سے بھی پاک اور نسیان سے بھی پاک. کہ پروردگار پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے ذہب عملک باغتیاب النار، تم نے اپنے مؤمن بھائی کی غیبت کی جس کے نتیجے میں تمہارا یہ نیکیہ یہاں سے اس کے نامہ اعمال میں چلا گیا. تم نے اسے خراب کیا جس کے نتیجے میں تمہارے نامہ اعمال خود خراب ہوئے. لہذا پرانے دور میں علماء جن کے حالات زندگی میں ہم پڑھتے ہیں، ایک دن کسی بندے خدا نے شیخ انصاری کی غیبت کی، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. شیخ انصاری جب ان کو پتہ چلا کہ فلان بندے خدا نے غیبت کی ہے، تو آغا صاحب نے اتنا اس کو گفٹ بھیجا، گفٹ اس غیبت کے بدلے میں. پھر لکھا جو تم نے بھیجا ہے وہ اس سے بہتر ہے. کیوں؟ چونکہ تم نے، میں نے تو ماشاءاللہ کیا ہے جو انگور بھیجا، سیب بھیجا، لیکن تم نے اپنی نیکیاں جسے اللہ نے قبول کیا تھا وہ میرے نامہ اعمال میں بھیج دیا. عزیزان منہا، لہذا یہ ہے قتل بھی وہ خطرناک گناہ ہے جس کے نتیجے میں قاتل نہ تنہا اپنے گناہوں کا وزن اٹھائیں گے بلکہ مقتول کے گناہوں کا بھی وزن کیا ہے جی، بوجھ کون اٹھائے گا؟ قاتل اٹھائے گا. عزیزان من، لہذا عزیزان من، پھر اگلا جملہ بس آخری. عزیزان من، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، یعنی قابل کو اس کے خواہشات نفسانی نے اپنے بھائی کے قتل پر مجبور کیا. کیا ہوا؟ فَقَتَلَهُ، اور اپنے بھائی کو قتل کیا. اس قتل کے نتیجے میں کیا بنا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خاسرین میں سے ہو گیا. بس عزیزان من، زمین پر پہلا قتل حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. لہذا انشاءاللہ اگلا درس ہمارا مختصر حسد کے انجام کیا ہے انشاءاللہ. اللہ